بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی والی رات میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی اور مجھے کہنے لگی، یہ لو، اسے پی لو، یہ بھی ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور میں جیسے جیسے دودھ پیتی جا رہی تھی میری ساس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آخری گھونٹ پیا میری ساس نیچے زمین پر گری اور مر گئی۔ سب گھر والوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں نے ہی اپنی ساس کو مارا ہے۔ میری ساس کو دفن کرنے کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں جا نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی۔ جب شوہر نے میری بارات رخصت ہونے لگی تو میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آنے والی زندگی کا خوف میرے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سعد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، بس امی نے جھٹ سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور میری شادی بھی کر دی۔ میں امی کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ امی نے میرے کان میں کہا کہ اس طرح نہیں روتے، آنے والی خوشیاں آنسو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہیں، جاؤ اپنے گھر، آج سے وہی تمہارا گھر ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ سعد میری ساتھ والی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے شوہر کو خوش دیکھ کر مجھے بھی دلاسا ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی لگی ہوں۔ گاڑی ایک کوٹھی پر جا رہی تھی۔ سعد نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی سے نکالا اور میری نندوں نے میرا لہنگا تھام لیا۔ میری ساس مجھ پر پھولوں کی پتیوں کی بارش کر رہی تھی۔ مجھے سب کچھ بہت حسین لگ رہا تھا۔ میری ساس نے گھر جا کر چند رسمیں کی، پھر وہ مجھے میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے کہنے لگا، تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں ایسا نہیں کہتا مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم میری دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی ہو۔ میں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پھر سعد نے اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی۔ وہ کہنے لگا، نائلہ تم اس شادی سے خوش ہونا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں سچ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بولنا چاہتی نہیں تھی۔ میں خاموش رہی تو سعد بولا، مجھے معلوم ہے تم اتنی آسانی سے مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گی، مگر میں تم سے بالکل بھی نہیں شرماتا۔ میں تم سے اپنے دل کی ہر بات کھول کر کروں گا۔ میں شادی سے بے انتہا خوش ہوں۔ اس طرح کی پیار بھری باتیں سن کر میرے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سعد مجھ سے یوں ہی چھوٹے چھوٹے سوال کرتا جا رہا تھا جن کے جواب دے جا رہی تھی۔ پرسکون ہوتی جا رہی تھی میں۔ مگر تبھی ہمارے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ سعد کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ وہ بڑبڑایا تھا، اس وقت کون آ گیا بھلا؟ کس کی روح کو چین نہیں مل رہا؟ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس ماں کھڑی تھی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے۔ وہ سیدھا اندر آئیں اور مجھے کہنے لگی، بہو یہ دودھ کا گلاس پی لو، یہ بھی ہمارے خاندان کی ایک رسم ہے، اسے پینے سے تمہارے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر سعد کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میری ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اسے پینے لگی، مگر جیسے ہی میں نے دودھ کا گلاس ختم کیا اچانک میری ساس صوفے سے زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں بھاگ کر گئی، گھر والوں کو بلا کر لائی۔ میرے شوہر نے جلدی سے گاڑی نکالی اور پھر میری ساس کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ میں بھی اسی طرح دلہن کے لباس میں ملبوس ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہسپتال میں جس کی نظر مجھ پر پڑتی وہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگتے۔ ایک عورت کے پاس سے گزری تو وہ عورت اپنے ساتھ والی کو کہنے لگی، لگتا ہے دلہن ہی منحوس ہے، اس کی شادی والے دن ہی کوئی ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے گزر گئی اور پھر میں سامنے بنی ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس ICU میں داخل تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور میں جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میری زندگی ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 6 برس کی تھی۔ تب میرے ابو کو بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس لیے ہم اپنے ابو کو سرکاری ہسپتال لے کر گئے تھے۔ تب میں بھی امی کے ساتھ ہسپتال گئی تھی۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی میرے ابو کی زندگی کی۔ میں امی کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ کچھ نہیں پا رہی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا تھا، نائلہ تم بھی دعا کرو تمہارے ابو ٹھیک ہو جائیں، اگر تمہارے ابو کو کچھ ہو گیا تو ہماری زندگی جیتے جی جہنم بن جائے گی، ہم سے ہر خوشی چھین لی جائے گی، دعا کرو تمہارے ابو جلد ٹھیک ہو جائیں۔ میں بھی طوطے کی طرح ابو کے لیے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میرے ابو کو ٹھیک کر دے، انہیں کچھ نہ ہو۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد یہ خبر آ گئی کہ میرے ابو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے۔ امی نے جب یہ خبر سنی تو وہ ہسپتال میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہر کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے کہہ رہا تھا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی
तो बता देना। मत समझना कि तुम्हारा बाप चला गया तो तुम यतीम हो गई हो। हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं, हम तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। सभी रिश्तेदार मुझे दिलासे दे रहे थे, तसल्लियाँ दे रहे थे। मुझे रोता देख कर मुझसे बहुत से तहाइफ का वादा भी किया था। मैं सोचने लगी थी, अम्मी तो बिला वजह ही कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो हर कोई मुझसे तहाइफ का वादा कर रहा है। अब्बू को मैंने खुशी खुशी रुखसत कर दिया था, वो अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ चल पड़े थे। अम्मी तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि मैं ज़रा मुतमईन थी। मुझे उम्मीद थी मेरे पास कुछ ही दिनों में खिलौने ही खिलौने हो जाएंगे, रात होगी तो सब अपने घर चलेंगे। मगर अम्मी जाग रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं तो अब्बू के साथ सोने की आदी थी। हर रात वो मुझे कहानी सुनाकर सुला देते थे और फिर इसके बाद मुझे मेरे बिस्तर पर लिटा जाते। अब मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। मुझे मालूम हो गया खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक़्त के साथ साथ हर ज़ख्म भर जाता है, मगर अब्बू की जुदाई तो हर वक्त ताज़ा होती है। यहाँ तक कि हमारे घर से तमाम मेहमान चले गए थे, पीछे मैं रह गई थी और मेरी माँ। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि मुझसे सब लोगों ने वादे किए थे कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई लेकर नहीं आया। तब मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और रो कर कहने लगी, बेटी, वालिदैन के वादों के अलावा हर वादा झूठा होता है। दुनिया में अगर कोई सच्चा है तो वो अपने माँ बाप ही सच होते हैं। अगर तुम्हारे अब्बू खिलौनों का वादा करते तो ज़रूर लेकर आते। लोग तो तुम्हें बहलाने के लिए ये सब कह रहे थे। ये मत सोचना कि कोई सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ ले आएगा। और अम्मी की बात भी सच साबित हो गई। मेरे लिए कोई भी खिलौने लेकर नहीं आया था और यहाँ तक कि घर के हालात की बात थी वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। यहाँ तक कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था। किसी ने ये तक नहीं पूछा था कि इस घर में बेवा और यतीम बच्ची रहती हैं, इनका गुजारा कैसे होता होगा। अम्मी एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, नाइला, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रख सकती हो, क्या अब मैं काम पर चली जाया करूं? मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा और बोली, अम्मी आप क्या कह रही हैं? अम्मी कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोछा लगा लिया करूंगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाया करेंगे। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छम छम गिरने लगे। मुझे वो दिन याद आ गया था। चंद दिन पहले अम्मी अब्बू के साथ जिद कर रही थी कि मुझे काम वाली रख कर दो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मगर फिर अब्बू का इंतकाल हो गया और अब अम्मी पर यह वक़्त आ गया कि वो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, अम्मी आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में काम क्यों करना है? तो अम्मी कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं, काम तो लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? और दूसरा काम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। बस यही काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करे, मगर फिर मजबूरियाँ इंसान से हर चीज़ करवा देती हैं। अम्मी ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया। मुझे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। हमारे रिश्तेदारों ने कभी भी हमारी मदद नहीं की थी। वो लोग हमारे घर तो आते थे, मगर कभी 100 रुपया भी मेरे हाथ पर रख कर नहीं गए थे। इन्हें इस बात से कभी कोई सरोकार था ही नहीं कि हमारा गुजर बसर कैसे होता है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी मुयस्सर है या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का हमारे घर में आना जाना ख़त्म हो गया था और फिर सारे रिश्तेदार रफ्ता रफ्ता हमसे दूर होते गए थे। मैं अब बड़ी होती जा रही थी। मैं अम्मी से गिला शिकवा करती थी, क्या बाप के मरने से इसके साथ मुंसलिक सारे रिश्ते भी ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं? तब अम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कहती, हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। जबकि मेरे निनहाल वाले भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। नाना और नानी तो इंतकाल कर गए थे और जो मामू और ममानी थे वो तो ममानी के इशारों पर नाचते थे। अच्छा भला कमाते थे मेरे मामू, मगर वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो गई थी। मेरी अम्मी अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी अम्मी की यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत करने लगूं, ताकि मेरी अम्मी की हड्डियों को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, मेरी अम्मी को भी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून मैसर हो। इन दिनों की बात है जब मैंने 12वीं क्लास के पेपर्स होने लगे थे। तब एक दिन चाचू का बेटा हमारे घर आया। अब वो भी जवान हो गया था। इसे मैं काफ़ी अरसे बाद देख रही थी। इतने सालों बाद किसी अपने को देखकर मुझे बहुत तस्कीन मिली थी। अम्मी ने इससे शिकवा कर ही डाला था। कहने लगी,
تمہیں اپنے تایا کا گھر کیسے یاد آ گیا؟ تب ایان مسکرا کر کہنے لگا، تائی، جس طرح آپ کی نائلہ چھوٹی تھی اس وقت میں بھی چھوٹا تھا، مجھے بھی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی، جیسا کسی نے کہا میں نے مان لیا۔ اب جب بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے آپ کی فکر رہتی ہے، میں اکثر امی سے پوچھتی کہ میری تائی کہاں ہے، ان کی کوئی خیر خبر ہے؟ تب امی مجھے کوئی جواب نہ دے پاتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اب آپ کا بیٹا بن گیا ہوں، اب میں آپ کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ امی بولی، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ ایان آدھا گھنٹہ بیٹھا اور چلا گیا تھا۔ میں امی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، امی، ایان آنے لگا ہے تو کیا چچی بھی ہمارے گھر آنے لگیں گی؟ تب امی ہنس پڑی اور کہنے لگی، بیٹی، ایان ہمارے ساتھ مذاق کر کے گیا ہے، جیسے سارے خاندان والے کر کے جاتے ہیں اور جھوٹی تسلیاں دے جاتے تھے۔ میں امی کی بات سن کر افسردہ ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن ایان ہمارے گھر پھر سے آ گیا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، جبکہ امی تو بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ ایان ہمارے گھر ہر روز ہی آیا کرتا تھا۔ سبزی اور ضرورت کی دوسری چیزیں ایان ہمیں لا کر دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، تائی جان، ابھی میں کوئی ملازمت نہیں کرتا، اس لیے آپ سے پیسے لے لیتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں جاب کرنے لگوں گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں میں اپنی جیب سے لا کر دیا کروں گا۔ تب امی نے مسکرا کر ایان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بولی، تم فکر نہ کرو، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میرا ہاتھ بٹا دیتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایان اچھا لگنے لگا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ مجھ پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ مجھے تو ایان سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک دن ایان نے مجھ سے کہا، نائلہ، تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکراتی تھی۔ پھر اس نے کہا، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہکا بکا سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی میری جاب لگی، میں امی کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دوں گا اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میں ہمیشہ ہی مسکراتی تھی۔ اب مجھے اپنی زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ اب میرے جینے کا مقصد ایان بن چکا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ایان کے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ امی نے بھی یہ تبدیلی مجھ میں نوٹ کی تھی۔ مائیں اکثر بیٹیوں میں تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں۔ ایک دن وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، تم اتنی خوش کیوں رہتی ہو؟ میں نے کبھی امی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اس لیے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ امی حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ضرور ہماری مدد کرے گا۔ کچھ دن گزرے تو امی بڑی پریشان ہونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے کہا، نائلہ، تم نے ساری زندگی غربت دیکھی ہے، تمہارے چچا کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں ہیں، ایان کی نوکری بھی لگ جائے گی تو خود سوچو وہ کتنا کما پائے گا، تمہیں شادی کے بعد بھی غربت میں ہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ مجھے کہنے لگی، میری یہ خواہش تھی کہ میں تمہاری شادی بہت ہی اچھے اور کھاتے پیتے سے گھرانے میں کروں، جہاں تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ سچ پوچھو تو میں تمہاری شادی ایان کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے ایک امیر لڑکا مل گیا ہے، میں جن کے گھر کام کرنے جاتی ہوں انہوں نے مجھے ایک رشتے کے متعلق بتایا ہے۔ لڑکا تم سے عمر میں بڑا ہے، مگر پھر کیا ہوا، ہے تو پیسے والا۔ میں نے بس وہاں تمہاری بات پکی کر دی ہے۔ میں نے کہا، امی، میں ایان کو پسند کرتی ہوں، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ امی کہنے لگی، میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا اچھا سوچ رہی ہوں۔ شادی کے بعد تم مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دو گی۔ جب تمہارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہوگی تو تم خوش ہو جاؤ گی۔ اب بتاؤ کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایان کا امی کی بات سن کر میں نے بھی ضد نہیں کی، کیونکہ میں نے اپنی امی کو ساری زندگی سختیاں جھیلتے دیکھا تھا، دکھ برداشت کرتے دیکھا تھا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے دیکھا تھا۔ اب میں چچا کے بیٹے کے لیے اپنی امی کی دل آزاری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی کی بات مان لی تھی اور پھر میں بیاہ کر اپنے شوہر سعد کے گھر آ گئی تھی، مگر میری تو ساس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جبکہ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی ساس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ مگر میری بدنصیبی یہ کہ میری ساس میری شادی کی پہلی رات ہی انتقال کر گئی تھی۔ میری نندوں کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آپ ہمت کریں، آپ نے اپنی بہنوں کا سہارا بننا ہے، اگر آپ بھی روئیں گے تو بہنوں کو کون سنبھالے گا؟ میری بات سن کر میرے شوہر نے مجھے دھکا دیا اور بولا، یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، تم منحوس ہو، تم منحوس ہو۔ یہ بات سن کر میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے شادی کے دن مجھے یہ سب سننا پڑے گا۔ خیر، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میری ساس کے تمام رشتہ دار بھی اکٹھے ہو چکے تھے اور ہر ایک کے منہ پر یہی لفظ تھے کہ دلہن اپنی ساس کو کھا گئی۔ یہ تو بڑی ہی منحوس نکلی۔ یہ باتیں سن کر میں روتی جا رہی تھی۔
خیر تدفین کا وقت ہو گیا تھا اور میری ساس کو دفنا دیا گیا تھا۔ میں اپنی نندوں کے ساتھ ہی رہی تھی، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر وہ میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے مارتا رہا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا کہ تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، نہ تم میرے گھر آتی اور نہ ہی آج میری ماں مرتی، تم ہو ہی منحوس۔ مار مار کر تھک گیا تو مجھے کمرے میں پھینک کر باہر چلا گیا تھا۔ میں روتی رہی تھی اور تب مجھے اپنی مہندی کی رات یاد آئی تھی جب ایان میرے قدموں میں گرا پڑا تھا، رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں مانتا ہوں کہ میں غریب ہوں، تمہارے ہونے والے شوہر جتنا امیر نہیں ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں عزت دوں گا، پیار دوں گا، پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ تب میں بولی کہ اپنی ماں کے فیصلے کے آگے مجبور ہوں۔ ایان کہنے لگا اگر زندگی میں تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تمہارا شوہر اچھا انسان نہیں ہے تو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں پھر بھی اپنا لوں گا۔ اب میں اپنے زخموں کی طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ پیسے کو میں نے کیا کرنا ہے جب میرا شوہر مجھے عزت ہی نہیں دے سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آدھی رات کو میرا شوہر کمرے میں واپس آیا تو کہنے لگا تم ابھی بھی زندہ ہو، مر کیوں نہیں گئی تم؟ لیکن تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تب میں بولی کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس بات سے تو میرا شوہر طیش میں آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا ایک تو تمہاری وجہ سے میری ماں مر گئی اور اب تم مجھ سے طلاق لے رہی ہو، تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ میں اتنا کہہ کر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور قبرستان لے آیا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کر بولا کہ تجھے بھی یہیں دفن کروں گا، اور پھر مجھے لاتیں مارنے لگا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے کچھ مت کہو۔ میرا شوہر کہنے لگا میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر میرے شوہر نے قبر کھودنا شروع کر دی تھی، مگر اس وقت حیرت سے میری جان نکل گئی جب اچانک کہیں سے ایک سانپ نکل آیا اور اس نے میرے شوہر کے ہاتھ پر ڈس لیا تھا۔ اب میرا شوہر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ میں چیخنے لگی کہ کوئی ہے جو میرے شوہر کو بچا لے، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میری چیخوں پکار سن کر گورکن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں بولی ایک سیاہ سانپ نے میرے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ تب گورکن کہنے لگا ہاں اس قبرستان میں ایک سانپ رہتا ہے، شاید اسی نے ڈسا ہو۔ گورکن کی یہ بات سن کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سانپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد کے لیے آیا تھا۔ خیر سعد کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا، اس کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی۔ میری نندوں نے بتایا تھا کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں، وہ اکثر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گلی محلے میں بھی مار پیٹ کرتا پھرتا ہے، اس لیے امی نے غریب گھر سے لڑکی کا رشتہ لیا تھا کہ وہ بعد میں ہنگامہ نہیں کرے گی اور چپ کر کے اس کی مار پیٹ سہتی رہے گی۔ تب میں بولی غریب بھی تو انسان ہوتے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں کا حق رکھتی ہوں، میں کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے خود کو جیتے جی جہنم میں نہیں گرا سکتی، اور پھر میں نفسیاتی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کے بھائی کو ڈاکٹر کی ضرورت تھی، بیوی کی نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ امی نے میری ایسی حالت دیکھی تو وہ صدمے میں آ گئی تھی۔ تب میں بولی امی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم دونوں ماں بیٹی روتی رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے ساس سے خلا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی بس ختم ہو گئی، مگر جب میری عدت پوری ہوئی تب ایک دن چاچی ایان کے لیے میرا رشتہ لے آئی تھی، اور میں حیران ہوئی تھی کہ ایان اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی نے میری رضامندی سے ہاں کہہ دی، اور پھر کچھ دنوں بعد میں ایان کی دلہن بن کے اس کے گھر چلی گئی۔ آج میں ایان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری آنسوؤں بھری زندگی میں خوشیاں بھر دی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔